جب انسان کو اپنے بارے میں آخرت کی فکر دامنگیر ہو جائے، باز پرس کی فکر، تو اس صورتحال میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہے۔ اگر خود انسان اپنا محاسبہ شروع کر دے، اپنی غلطیوں پر مطلع ہونا شروع ہو جائے اور اسے اپنے آپ کی فکر پیدا ہو جائے کہ میرا آخرت میں میرا حساب کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری حاضری کیسی ہوگی، تو اسے کسی مصلح اصلاح کرنے والے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ خود اس کا اپنا آپ اس کے لیے مصلح ہو جاتا ہے۔ مصلح کا مطلب اصلاح کرنے والا۔ اسے کسی مبلغ کی، واعظ کی، ناصح کی، کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ اس کے اندر اس کا ضمیر اس کا مصلح بن جاتا ہے، اس کا خیر خواہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے واعظ اور ناصح بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء تین مواقع کو ذہن میں رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کا زندگی کا ہر لمحہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو، وہ اپنے لیے صحیح راستہ خود متعین کر لیتے تھے۔ ان کے لیے صراط مستقیم خود متعین اور واضح ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ تین مواقع کا خیال رکھتے تھے، تین چیزوں کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچتے تھے۔ ایک یہ کہ جب جسم سے روح نکلے گی تو اس وقت ہم حالت ایمان میں ہوں گے یا خدا نخواستہ دوسری حالت ہوگی، اس بارے میں نہیں علم۔ اس بارے میں نہیں علم کہ اس آخری وقت، آخری سانسوں میں ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں، بس اس فکر میں وہ پریشان رہتے تھے۔ تو کوشش کرتے تھے کہ اچھا شگون، اچھی علامات پیدا ہوں تاکہ ایمان سلامت رہے، اور ایمان کی سلامتی کی علامات اعمال صالحہ ہیں، اور ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی علامات میں سے اعمال سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں۔ نیک اعمال خاتمہ بالایمان کی نشانی ہے، اور اعمال سیئہ یہ اندیشہ اور خطرہ ہے کہ ایمان سلامت نہ رہے۔ ایک موقع۔ دوسرا موقع کہ جب قیامت کے دن نام عمل ملے گا تو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ کسی کے پیشانی پر نہیں لکھا کہ اس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ والے وہ اصحاب الجنہ ہیں، اور جنہیں الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نام عمل ملے گا، یہ ان کی نشانی ہوگی کہ وہ اصحاب جہنم ہیں۔ کہ برے ہاتھ میں ملنا یہ برائیوں کے زیادہ ہونے اور گناہوں کے زیادہ ہونے کی نشانی ہوگی۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ اور تیسرا موقع جو سب سے زیادہ پرخطر ہے، سب سے زیادہ پریشان کن ہے، اور اولیاء اللہ اور صلحاء کے ہاں، صلحاء کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں جس موقع کو یاد کر کے، اور وہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ قیام بین یدی اللہ، قیام بین یدی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس وقت نہ جانے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے بغیر کسی ترجمان، بغیر کسی درمیان میں واسطے اور ذریعے کے، خود براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے یا بندی سے پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری، تو نے کیا اعمال کیے، تو نے کتنا علم حاصل کیا، اور اس علم پر کتنا عمل کیا۔ جب یہ سوال ہوں گے، اور اس جیسے کئی سوال ہو سکتے ہیں، اس وقت جواب کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں علم حاصل کرتے ہو، جہاں دینی معلومات حاصل کرتے ہو، وہاں تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ تمہارا علم پر عمل کیوں نہیں، تمہارا عمل علم پر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ پر غور کرو۔ علم کے ذرائع
عام دستیاب ہیں، یعنی دین اور شریعت کا علم، دین اور شریعت کے بارے میں معلومات اب کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جبکہ اول دور میں آج سے اگر ہم تقریباً 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو شریعت اور دین کا علم اس طرح عام دستیاب نہ تھا۔ ایک تو اہل علم علماء کم تھے، اور جو تھے تو وہ کسی ایک خاص حصے میں ہوتے تھے۔ پھر اس طرح آپس میں گفت و شنید کے یہ جدید ذرائع مہیا نہیں تھے، سفر کر کے جانا پڑتا تھا، اور وہاں جا کر دین اور شریعت کا مسئلہ لوگ پوچھتے تھے۔ صرف نکاح اور طلاق کے مسئلے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے کر جاتے ہیں، وہ ان باتوں کو پوچھنے کے لیے بھی دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ ایک ایک حدیث سننے کے لیے 3 راتوں اور 3 دن کا سفر کرتے تھے، جو حد سفر شرعی ہے، یعنی اتنا کلومیٹر چل کر جاتے تھے، اور پھر وہاں جا کر شریعت کا مسئلہ معلوم کرتے اور پھر عمل بھی کرتے تھے۔ آج علم کی دستیابی ہے، شریعت کا علم اور شرعی مسئلہ معلوم کرنا بہت آسان ہے، اور آج کل ایک دوسرے کو لوگ دین اور شریعت کی باتیں بتا بھی رہے ہوتے ہیں۔ قرآنی آیات ایک دوسرے کو واٹس اپ کی جا رہی ہوتی ہیں، ایسے ہی احادیث طیبہ ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی ہیں، تبادلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے اور اس گناہ پر یہ نقصان ہے۔ تو ذرائع بہت زیادہ ہیں مگر علم کم ہے۔ جتنا علم، عمل کم ہے۔ جتنا علم زیادہ ہو رہا ہے اتنا عمل کم ہو رہا ہے۔ یہ بہت تشویش کی بات ہے، اور اس تشویش پر آپ غور کیجئے۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو لے کر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی حکیم و دانا شخص، اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا، ما لنا نسمع العلم ولا ننتفع به، کیا وجہ ہے کہ ہمیں دین کا علم ہے مگر عمل نہیں، علم ہے مگر اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمائے کہ فقال لهم لخمس خصال، تم میں 5 برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، 5 خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے علم ہے مگر عمل نہیں، علم ہے مگر برکت نہیں، علم ہے مگر اس سے فیض حاصل نہیں کرتے، 5 خرابیوں کی وجہ سے۔ اب ان 5 خرابیوں پر میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ علم ہے مگر عمل نہیں، کیا اس کی ان 5 وجوہات میں سے کل یا بعض یا کوئی ایک ہم میں پائی جاتی ہے تو اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ جہاں آپ بہت کچھ سنتے ہیں وہاں عمل بھی آئے۔ اس لیے کہ علم بغیر عمل یہ انسان کے خلاف حجت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تو قیامت کے دن تیرے حق میں حجت ہوگا، یعنی اس کی شفاعت سے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، او علیک، یا یہ قرآن تیرے خلاف حجت ہو جائے گا۔ قرآن حق میں حجت اس وقت ہوگا جب قرآن پر ایمان بھی لایا اور اس پر عمل بھی کیا، تو قرآن حق میں حجت ہوگا۔ اور اگر قرآن حدیث کے بارے میں جانتا تھا، ایمان تھا، یقین تھا، اعتقاد تھا، مگر جانتے بوجھتے ہوئے عمل نہیں کیا، تو یہی قرآن انسان کے خلاف حجت ہو جائے گا۔ تو قرآن سے مراد علم ہے۔ جس کو علم ہو اس پر دوہری ذمہ داری لازم ہو جاتی ہے۔ علم حاصل کر کے اس نے علم حاصل کرنے کا ثواب تو پایا ہے، مگر ابھی ذمہ داری اس پر ایک اور ہے، وہ اس پر عمل کرنے کی ہے۔ امام سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 وجہ ہیں جن کی وجہ سے علم ہے مگر علم سے برکت نہیں حاصل ہو رہی۔ قد انعم اللہ علیکم فلم تشکروا، اللہ کی نعمتوں میں ہو مگر نعمتوں کی قدردانی نہیں،
نعمتوں پر اللہ کی قدر نہیں کرتے، نعمتوں میں ہو مگر تمہیں قدر نہیں ہے، اس ناقدری کی نحوست ہے کہ تم علم حاصل کر رہے ہو مگر عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھا دیں گے، دین دنیا میں بڑھا دیں گے، اور سب سے بڑا اضافہ اور سب سے بڑی بڑھوتری اور سب سے بڑی برکت وہ اللہ کا قرب ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید اپنے قریب تمہیں اضافہ دے دیں گے، تمہیں ہم اپنے قریب کر دیں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید اپنے قریب فرما دے گا، تمہیں اپنی رضا کے قریب کر دے گا۔ قد انعم اللہ علیکم فلم تشکروا، تم اللہ کی نعمتوں میں ہو مگر شکر نہیں کرتے، اس ناشکری نے تمہیں عمل سے دور کر دیا ہے علم ہونے کے باوجود۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذا اذنبتم فلم تستغفروا، تمہارے ہاں گناہ تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا، گناہ کرتے ہو مگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے تو فوراً مغفرت طلب کرتے، گناہ کر کے تم آزاد ہو جاتے ہو جیسا کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اذا اذنبتم فلم تستغفروا، گناہ کرتے ہو مگر گناہ کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، گناہ کو اپنے لیے نقصان دہ نہیں سمجھتے، گناہ کو اللہ رب العزت کی ربوبیت کی اہانت نہیں سمجھتے، حالانکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی توہین کی ہے معاذ اللہ، کہ جس کی نافرمانی کی ہے اس سے معافی بھی طلب نہیں کرتے۔ یہ دوسری وجہ ہے جس نے علم ہونے کے باوجود انسان کو عمل سے دور کر دیا ہے۔ والثالث لم تعملوا بما علمتم من العلم، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کے بارے میں مکمل علم ہے، معلومات ہیں، جان بوجھ کر تم اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ اس کا خلاف کرتے ہو، قصداً عمداً، جان بوجھ کر دین اور شریعت کے بارے میں قطعی علم، یقینی علم ہونے کے باوجود تم اس کے خلاف عمل کرتے ہو۔ اب اس طرح کی جو تیسری بات ہے، اس طرح کی درجنوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی ہم وہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فرض اور لازم اور واجب ہے، اس کے باوجود ہم اس کا ترک کرتے ہیں۔ ایسی درجنوں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ بد نگاہی گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور جہنم کی آگ آنکھوں میں ڈالی جائے گی اس کے کہ جو بد نگاہی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، دلوں میں جو خیانت کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں جو گناہ چھپے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور تمہاری نگاہیں عملاً جو خیانت کرتی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم بد نگاہی کرتے ہیں حالانکہ ہمیں علم ہے کہ یہ گناہ ہے، ہم ایک دوسرے کی چیزوں میں خیانت کرتے ہیں حالانکہ ہمیں علم ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کرنا یہ امانت داری ہے، اور ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہم اس کا عوض، اس کا معاوضہ، اس کی سیلری مکمل وصول کرتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو اس طرح ادا نہیں کرتے، یہ خیانت ہے۔ ہمیں علم ہے کہ خیانت ہے پھر بھی روزمرہ کا معمول ہے۔ یہ گناہوں کی مثالیں ہیں۔ ایسے ہی فرائض کو ترک کرنے کی مثالیں، ہمیں معلوم ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے پھر بھی جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، ہمیں معلوم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن ہمارا معمول ہے کہ ہم جماعت کو ترک کر دیتے ہیں،
نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھتے ہیں وہ جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ واجب ہے۔ ہمیں علم ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے حقوق معاشرت میں اس کو لازم اور واجب اور فرض قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم رشتہ داروں سے جان بوجھ کر لا تعلق ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، بالخصوص بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا فرض ہے، فرائض میں بہت بڑا فرض ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جس فرض کو فرض کو ملا کر اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر جس حکم کو ذکر کیا ہے، اس کے باوجود ہم والدین کو دکھ دیتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، اور خاص طور پر بڑھاپے کی عمر میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو اس وقت تمہیں خیال رکھنا ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، نہ انہیں جھڑکنا ہے، نہ انہیں کوئی ایسی رویے سے بات کرنی ہے جس سے وہ پریشان ہو جائیں، اور ان کے لیے اپنے بازو رحمت کو بچھا دینا ہے۔ جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہو تمہیں وہ کرنی ہے، اور اس کے بعد بھی عرض کرنا ہے اے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، ان دونوں نے جیسے مجھے بچپن میں پیار سے پالا تھا، اے اللہ اس پیار کا بدلہ میں نہیں دے سکا، تو دے، اور ان پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما، رحمت کی نگاہ فرما، کیونکہ انہوں نے بچپن میں مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ علم ہے مگر عمل نہیں، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ علم پر عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں، جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ تمہاری عادت میں شامل ہے، تو خود بتاؤ کہ تمہارے علم سے تمہیں نفع کیسے ملے۔ چوتھی بات یہ ہے صحبتم الاخیار ولم تقتدوا بہم، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو مگر ان لوگوں کی پیروی کا ذہن نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تمہیں، اس پر تمہاری پابندی ہے، پابند ہو کہ صحبتم الاخیار، اللہ تعالیٰ کے خیر والے، بلائی والے، نیکوکار، صالحین، ان کی سنگت میں بیٹھتے ہو۔ ولم تقتدوا بہم، لیکن بس اتنا ہی کافی سمجھتے ہو کہ ہم 2 لمحے ان کے پاس بیٹھ گئے، اس کے بعد جب وہاں سے رخصت ہوتے ہو تو ان جیسے بننے کی کوشش نہیں کرتے، ان جیسا رویہ اختیار نہیں کرتے، ان جیسی زندگی گزارنے کا تمہیں انداز اختیار نہیں کرنا، بس فقط مزار کے پاس گزرتے ہوئے سلام پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد سارے کام اپنے منمانی کے کرنے ہیں۔ ہر جمعرات کو تمہیں کسی مزار پر حاضر ہو کر چادر چڑھانی ہے یا ایصال ثواب کے لیے کچھ تقسیم کر دینا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد نکلتے ہو تو سارے کام اللہ کے حکم کے خلاف، اور جن کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا ہے ان کی سیرت اور ان کے طریقے کے برخلاف زندگی گزارتے ہو، تمہیں علم سے نفع کیسے ملے؟ محترم معزز سامعین کرام، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ ہم جن جن بزرگوں اور جن جن سلسلوں سے وابستہ ہیں، یہ وابستگی بہت بابرکت ہے۔ جن جن مشائخ سے، جن جن علماء سے، جن جن سلسلوں سے، جن جن اولیاء سے، صلحاء سے ہم وابستہ ہیں، یہ وابستگی کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ وابستگی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ محبت یقیناً دنیا اور آخرت میں باعث برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ اولیاء اللہ سے محبت، اللہ کے انبیاء سے، رسولوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت یقیناً بہت بڑی برکت والی چیز ہے۔ لیکن یہ محبت صرف اگر جمع پونجی ہو، زبانی جمع پونجی ہو، زبانی جمع خرچی کا نام ہو، زبانی جمع خرچی کا نام ہو،
اور ہم ان کی سیرت میں ڈھلنا نہ چاہیں، ان کی اتباع اور پیروی کی طرف کوشش نہ کریں، تو یاد رہے کہ جس محبت پر ہم ناز کرتے ہیں یہ محبت ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن اور علم یا تو انسان کے لیے حجت ہے یا تو انسان کے خلاف حجت ہے۔ قرآن پر، حدیث پر یقین کرنے کا لحاظ یہ ہے کہ عمل بھی انسان کرے، عمل بھی کر کے دکھائے، تاکہ محبت کی دلیل فراہم ہو کہ ہاں واقعی مجھے محبت ہے۔ ایسی اولیاء اللہ اور صلحاء سے صرف محبت حاضری کی حد تک ہے، باقی عمل ان کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، تو یہ خلاف حجت ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک رات کے ایک پہر ارشاد فرمایا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آپ کے لیے وضو کا پانی مہیا کیا کرتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی فراہم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ مانگیے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، آپ مانگیے، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اب محبت دیکھیے کہ ساری رات حضور کی خدمت میں حاضر رہیں، اپنی نیند اور آرام حضور کی اس خدمت پر انہوں نے قربان کیا ہوا تھا کہ حضور جب پانی طلب فرمائیں تو پانی میں حاضر کرنے کے لیے موجود ہوں۔ اتنی بڑی خدمت تھی، محبت بہت بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی محبت تو تھی کہ انہوں نے جو کچھ مانگا تھا وہ یہی تھا کہ مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگیے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ارشاد فرمایا، اب غیر ذالک، کچھ اور مانگیے۔ انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مل جائے تو مجھے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ پھر ایسا کرو کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں کی کثرت کرو۔ اب سجدوں کی کثرت کرو۔ سجدہ نماز کا بنیادی رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا ذکر کیا کہ علیک بکثرت السجود، علیک بکثرت السجود، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سجدوں کی کثرت کیا کرو۔ سجدہ نماز کا حصہ ہے اور نماز کا بنیادی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت نماز کی حالت میں بندہ سجدے میں اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا ذکر کر کے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر رہنا، سجدوں کی کثرت کرنا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر رہنا۔ یہ مطلب نہ تھا کہ باقی ساری زندگی سجدے میں گزار دینا، ظاہر ہے اور بھی ذمہ داریاں ہیں، اور بھی فرائض ہیں، اور بھی حقوق ہیں، اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سجود سے یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ اب تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو کر رہنا۔ اگر مرافقت رسول چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی اطاعت میں زندگی گزارنا، تاکہ تمہیں تمہاری طلب کردہ نعمت اور مرافقت یہ قیامت کے دن میسر آ جائے۔ حضور کے ارشاد فرمانے سے کہ تمہیں مرافقت مل گئی، یہ تو ہو گیا، کچھ اور مانگو، مطلب یہ تھا کہ یہ نعمت تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، مگر اب اس کا لحاظ رکھنا، اس کا پاس رکھنا، اس کا لحاظ رکھنا، اس نعمت کی قدر کرنا، اور نعمت کی قدر یہ ہوگی کہ آئندہ زندگی اللہ